اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد۔ ہمارا آج کا جو درس ہے وہ عید کے اعتبار سے ہے، روز عید، یعنی عید اور مومن کا گھرانہ، اس کو یوں موضوع دے سکتے ہیں، عید اور مومن کا گھرانہ۔ کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے عید گزارنے کا طریقہ کیسے بتایا؟ آیا کون سا طریقہ عید گزارنے کا؟ کچھ طریقے ہمارے اپنے ہیں، خاندانی ہیں، رسم و رواج والے ہیں، یا نہیں یہ خوشیاں بھی ائمہ معصومین نے بیان کی ہے کہ اسلامی تہوار ہے، سال میں 2 مرتبہ آتا ہے، رمضان المبارک شوال کی عید کہا جاتا ہے، یا بقرہ عید جسے ہم کہتے ہیں، عید الفطر کہتے ہیں جسے معروف ہے۔ تو آیا یہ عید جو خوشی کا دن ہے، اس کو آیا ائمہ معصومین علیہ السلام نے گزارنے کا دن کیسے بتایا کہ آیا اس کو کیسے گزارا؟ ہر چیز دیکھیں، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے لیے معصومین علیہ السلام کے اقوال آپ کو نہیں ملیں گے۔ ہر چیز زندگی گزارنے کے ہر اصول، کام کیسے کرنا ہے، جاب کیسے کرنی ہے، شادی بیاہ کے احکامات ہیں، زندگی کے احکامات ہیں، کام کے احکامات ہیں، گھریلو ہیں، میاں بیوی کیسے رہیں، بچے کیسے رہیں، خاندان کیسے تشکیل پائے، اینی جتنے بھی زندگی کے، یعنی آپ جہاں سے آپ ابتدا ہے وہاں سے لے کر انتہا تک کہتے ہیں، یعنی یہاں سے انسانی زندگی شروع ہوتی ہے، وہاں سے لے کر انسانی زندگی جہاں پر ختم ہوتی ہے۔ کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو گائیڈنس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر مقام پہ، ہر جگہ پہ گائیڈنس ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے۔ اچھا، پچھلے سال ہم نے کچھ چیزیں بیان کی تھی، وہ میں بیان نہیں کر رہا عید کے حوالے سے، پچھلے سال کچھ چیزیں آ گئی تھیں۔ اس سال کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ایک اس طریقے سے بیان کریں، بالآخر بہت ساری چیزیں تکرار بھی ہو سکتا ہے، وہ کیا مولانا اچھا حج عید کے اندر اعمال بھی ایسے ہیں، مثلا عید کی نماز پڑھنا ہے، پچھلے سال بھی درس میں آیا تھا، تو اس سال بھی درس میں آ رہا ہے، تو کون سی نئی چیز آپ نے بیان کی؟ لیکن کوشش یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو دوسرے مختلف جہت سے بیان کریں، جہت تھوڑی سی تبدیل کر دیں، یا جو احکام ہے وہ تو رہیں گے ہی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب آتے ہیں عید کے دن کیسا گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس پہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ پہلا سب سے بڑا مرحلہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا عید کے دن جو 2 چیزیں۔ اچھا، اب یہاں پہ طہارت کی 2 قسمیں، ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ طہارت 2 ہے، طہارت ظاہری، طہارت معنوی۔ طہارت ظاہری کیا ہے؟ وضو اور غسل، یا تیمم بھی، لیکن یہاں پہ ہماری تیمم پہ بحث نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کے پانی میسر نہ ہو تو اسلام کے ان تمام شرائط کے مطابق تیمم کرنا جائز ہے، تو وہاں تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل ہماری بحث ہے طہارت۔ طہارت 2 طرح کی ہے، طہارت ظاہری ہے، طہارت باطنی۔ آج ہماری گفتگو اس طہارت کے پہلے یعنی پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارا، وہ طہارت کے حوالے سے۔ طہارت ظاہری کیا ہے؟ یعنی آپ دیکھیں اگر اس کو یہاں سے اگر ہم بیان کریں، جو میں نے شروع کیا مثال کے طور پر، کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، وہیں سے طہارت شروع ہو جاتی ہے اس کی، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک الگ بحث ہے، وہی میں مثال یہ دینا چاہ رہا تھا، ابتدائی زندگی سے انتہائی زندگی کی مثال دینا چاہ رہا تھا۔ جب دنیا میں آتا ہے تب اسے غسل دیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے مثلاً، ٹھیک ہے نا؟ وہی، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو غسل دیا جاتا ہے۔ تو انسان کا تعلق دیکھیں ابتدا اور انتہا سے اسلام نے ہر چیز بیان کی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن صرف مثال کے طور پہ میں نے پیش کیا۔ طہارت ظاہری میں جب آپ عید کا دن ہے تو دیکھیں آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ غسل آتا ہے، کہ عید کے دن جو آپ نے غسل انجام دینا ہے، اور اس کا ٹائم بھی آتا ہے کہ یہ ٹائم کیا ہے؟ اس کا وقت طلوع فجر سے نماز عید پڑھنے سے قبل تک ہے۔ یہ مفاتی کے اندر جو لکھا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں، کافی چیزیں اس میں میں نے مفات الجناح سے لی ہیں، اور باقی چیزیں میں نے دیگر ائمہ علیہ السلام کے اقوال سے لی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ یہاں پر آتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ غسل ہے۔ اچھا، اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، غسل کرتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے،
کرتے وقت کیا کہے انسان، دعا کے یا کلمات کچھ چیزیں انسان کو پڑھنا ہے، اور کچھ ایک دو جملات ہیں جو غسل کرنے کے بعد ہیں. یعنی آپ یہ کہیں کہ اسلام یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ جب انسان نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے، تو کیا کہے. اللہم ایماناً بکا و تصدیقاً بکتابکا و اتباع سنت نبی کا و اتباع سنت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پڑھے محمد والے. اے معبود میں تجھ پر ایمان، تیری کتاب کی تصدیق اور تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہم صلی اللہ. تین جملے کہنے. اے معبود تجھ پر ایمان، تیری کتاب کی تصدیق، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی سنت اور روش کا پیروکار ہوں. یعنی آپ دیکھیں انسان جب معصوم فرمایا جب انسان غسل کر رہا ہے تو انسان یہ جملے ادا کرے. دوسرا جملہ جب غسل کرنے کے بعد کیا کہنا ہے؟ غسل کرنے کے بعد کہنا ہے اللہم اجعلہ کفارۃ لذنوبی وطہر دینی اللہم اذہب عنی الدنس. اے میرے معبود اس غسل کو میرے گناہوں کا کفارہ قرار دے اور میرے دین کو پاک کر. اے میرے معبود مجھ سے ناپاکی کو دور کر. اب آپ دیکھیں تین جملے ادا کرنا ہے. جب انسان غسل کرے تو وہ تین مختصر جملے ہیں، اس کو یاد کر لے، اس کو انسان پڑھے کہ پروردگارہ کہ غسل جب کرے تو انسان کہ میں تیرے تجھ پر ایمان، تیری کتاب کی تصدیق اور تیرے نبی کے روش کا پیروکار ہوں، سنت کا پیروکار ہوں. پھر اس کو غسل کرنے کے بعد کیا ہے؟ اے معبود غسل کو میرے گناہوں کا کفارہ قرار دے اور میرے دین کو پاک کر دے اور مجھ سے ناپاکی کو دور کر دے. یہ ہے طہارت ظاہری کہ آپ نے غسل کیا، اپنے جسم کو پاک کیا اور اس کے بعد جو کلام تھا اس کو ادا کیا. تو پہلا مرحلہ ہو گیا ہمارا غسل کا. اس کے بعد ہم آتے ہیں، اب جب انسان دیکھیں اب عید کے دن کیسے گزارنا ہے، عید المومن، سب سے پہلے غسل آ گیا. اب دوسری چیز کیا ہے؟ نماز فجر. نماز فجر صبح کی نماز جو میرا خیال ہے مجھے نہیں معلوم، لوگ کہتے ہیں کہ جو سارا پورا مہینہ جس نے نماز فجر رمضان میں پڑھی ہوتی ہے وہ عید کی قضا کرتا ہے، سو جاتا ہے کہ اب تو چاند ہو گیا، اب تو سونا ہے، اب تو رات میں جا کے کیا کرنا ہے، اور پھر اطمینان سے اٹھتے ہیں. پہلی جو قضا ہوتی ہے نماز وہ عید کی فجر کی ہوتی ہے. تو انسان اس بات کی بات توجہ کرے. اب آئے گا آج کی دیگر گفتگو میں کہ یہ انسان جو روزے رکھتا ہے اور یہ تمام چیزیں اس کا کیا فائدہ ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ یعنی دین کا آغاز اللہ کی اطاعت سے، یعنی اور وہ خاص تکبیر ہے. نماز کے بعد جو تکبیر پڑھنا ہے وہ تکبیر پڑھے جو عید کے دن پڑھی جاتی ہے، ان تکبیر کی تکرار کرے نماز فجر کے بعد. یعنی دن کا آغاز اطاعت الہی سے انسان کرے. اور اس سے پہلے بہتر ہے کہ انسان اگر نماز شب چاہے 2 رکعت 3 رکعت کم از کم 3 رکعت جو پڑھتا ہے 3 رکعت پڑھے، یہ 11 رکعتیں اگر وہ پڑھے تو سمجھے آغاز وہیں سے ہو گیا اگر انسان نے نماز شب پڑھی ہے. نہیں تو فجر کی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو دن کا آغاز جو ہے وہ انسان اللہ کی اطاعت سے کرے. ٹھیک ہے، تو پہلی چیز ہو گئی نماز فجر. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد انسان عید کی نماز سے پہلے جائے تو فطرہ دے یعنی دوسروں کی مدد کرے. اب فطرہ دینے کے جو 2 فائدے بیان کیے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ واضح رہے کہ زکوٰۃ فطرہ واجب موقت ہے، یہ جو ہم دیتے ہیں واجب ہے. اس کے بعد ہے کہ جو ماہ رمضان کے روزوں کی قبولیت ہے، یعنی جو آپ نے یہ فطرہ دیا یہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ ماہ رمضان کی روزوں کی قبولیت ہے اور سال آئندہ تک حفظ اور امان کا سبب ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ فطرے کے سرسری سے 2 فائدے میں نے بیان کر دیے. تو آپ نے فطرہ نکالا، جو فطرہ واجب ہے، جو نکال رہا ہے فطرہ اور وہ وقت پہ پہنچا رہا ہے، فطر کے مسائل مولانا صاحب نے بیان کر دیے کہ فطرے کی کیا. لیکن میں یہاں پہ جو روایت نقل کی کہ فطرہ جب انسان نکال رہا ہے، یعنی آپ دیکھتے جائے گا میں اختتامی مراحل میں اس کو خلاصہ بھی بیان کر دوں گا. پہلے ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، پھر اختتام میں ہم اس کو بیان کریں گے.
کہ دیکھیں اس دنوں میں کیا کیا چیزیں. دوسروں کی مدد اور فطرہ آ گیا. فطرے کے 2 فائدے میں نے آپ کے سامنے پائیں گے. تیسری چیز کیا ہے؟ نماز عید. عید کی نماز انسان جائے عید کی نماز پڑھے. اب عید کی نماز کا پچھلے سال ہم نے خود جو قنوت پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ کیا تھا, اس میں کیا پیغام ہے, یہ پچھلے سال بیان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. عید کی نماز یعنی یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں نماز انسان فجر پڑھتا ہے, گھر آیا, گھر آنے کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا, فطرہ نکالا, پھر عید کی نماز. کیونکہ فجر 5 بجے ہو رہی ہے, عید کی نماز 8 بجے ہو رہی ہے, 9 بجے ہو رہی ہے, اتنی دیر آدمی مسجد میں اس کے لیے رہنا مشکل ہوتا ہے. نماز فجر پڑھتا ہے, فجر پڑھنے کے بعد وہ گھر آ جاتا ہے, تھوڑا ریسٹ کیا, پھر فطرہ نکالا, فطرہ دیا, نماز عید سے پہلے فطرہ دیا اور اس کے بعد نماز عید. یعنی آپ دیکھیں کہ عبادت الہی, اطاعت الہی, پھر دوبارہ مسجد کی طرف. ٹھیک ہے. اس کے بعد نماز عید انسان جب پڑھتا ہے, نماز عید ہو گئی. اس کے جو نکات تھے وہ پچھلے سال بیان ہو چکے ہیں. چوتھی چیز کیا ہے؟ دعائے ندبہ. عید کی دعائے ندبہ بھی ہے. اب دعائے ندبہ کے اپنے فوائد اپنے مقام پر ہیں جو بیان ہوتے ہیں, اس کے اپنے جو فوائد ہیں یا جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. یعنی اس سے ایک نقطہ جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ ہے کہ انسان عید کے دن بھی اپنے وقت کے امام کو یاد رکھے, دعائے ندبہ پڑھے. ایک یہ کتنے نکات ہو گئے؟ 4. 5واں کیا ہے؟ زیارت امام حسین ہے نا, زیارت وارثہ پڑھے. زیارت وارثہ یعنی عید کے دن بھی ایک کام, اہم ترین کام کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھنا ہے. ان کے انسان گریہ کرے. جب زیارت وارثہ پڑھے گا تو گریہ ہو جائے گا, گریہ کرے گا, ان کے بھوک و پیاس کو یاد کرے گا, ان پہ ہونے والے ظلم کو انسان یاد کرے گا کہ ان کو ظلم ہوا تو انسان گریہ کرے گا. وہ تمام چیزیں جو مصائب میں انسان پڑھتے ہیں. یعنی خیر زیارت وارثہ انسان پڑھے, امام حسین کو یاد رکھے. 6 اب یہ بہت ساری چیزیں اب یہ مستحبات میں ہے کہ انسان عیدی تقسیم کرتا ہے. عیدی تقسیم کرے, بچوں کو عیدی دے. اب آپ کہیں گے بچوں کو عیدی دے, بڑوں کو نہیں دے, بڑوں کو بھی عیدی دے. یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے اب خاندان کے رسم و رواج پر کہ کس کو عیدی دی جائے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کو عیدی دے, بڑوں کو بھی دی جاتی ہے. ایک عیدی دے اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہو. اچھا یہاں سے بھی یہی کہ انسان اپنے یہاں بھی اگر عیدی دے رہا ہے, اگر اس پہ بھی عمل کر رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے مال نکال رہا ہے, مال دے رہا ہے. یعنی تو اس کا مطلب ہے یہ محبت بھی مال کی یہاں پہ کم ہو. یعنی 2 چیز ہو گئی, ایک فطرے میں بھی انسان مال نکال رہا ہے, اب واجب ہے وہ دے رہا ہے, یہ واجب نہیں ہے لیکن محبت میں دے رہا ہے, اپنے بچوں کو دے رہا ہے, جو اپنے خاندان کے فرد کو دے رہا ہے, بچوں کو دے رہا ہے, تو یہ بھی ایک طرح سے مال انسان خرچ کر رہا ہے اللہ کی راہ میں. ثواب ملے گا, مومنوں کی مدد کر رہا ہے, وہ بھی مومن کی مدد ہے, یہ بھی مومن کی مدد ہے, ایک طرح سے یعنی خوشی سے دے رہا ہے. پھر اس کے بعد ہے 7واں کیا ہے؟ گھر والوں سے عید ملنا. یعنی گھر والوں سے خوش گھر عید ملتے ہیں. اس کے بعد ایک اور نقطہ ہے جو بہت اہم ہے. اچھا اس کے ساتھ عید ملنے کے ساتھ میں بیان کر دیتا ہوں کہ گھر والوں سے عید ملنا یعنی وہ عید کی نماز میں جاتے ہیں تو لوگوں سے عید ملتے ہیں, گھر والوں سے عید ملتے ہیں, خاندان میں جاتے ہیں عید ملتے ہیں. یعنی عید ملنا ایک طرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تہوار ہے جو اسلامی تہوار ہے جو منایا جا رہا ہے. پتہ چلتا ہے کہ لوگ مختلف لوگ ملنے جاتے ہیں, گھر والوں سے, کوئی پیرنٹس الگ رہتا تو پیرنٹس سے ملنے جاتے ہیں, کوئی سسٹر سے ملنے جاتے ہیں, کوئی اپنے بھائیوں سے ملنے جاتے ہیں. تو یہ سارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے ایک خاندان کے اندر, یا ایک جگہ سب خاندان والے سب ایک ہی دن جمع ہو جاتے ہیں, دوپہر میں جمع ہو گئے یا رات میں سب جمع ہو گئے تاکہ سب بھائی بہن آ جائیں, دوست جو بھی. یعنی اس کا مطلب دیکھیں ایک کیا ہے, ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہے عید ملنا. آپ دیکھیں نا اب سسٹم میں ہے, کوئی عید کے دن دعوت رکھتا ہے, کوئی باسی عید کے دن دعوت رکھتا ہے, اس کو باسی عید یعنی کیوں کہتے ہیں, ایک دن ہٹنے کا دوسرے دن تھوڑا سا رنگ کم ہو جاتا ہے اس لیے اس کو باسی عید کہتے ہیں نا, یہی وجہ ہے. تیسرے دن کیا کہتے ہیں؟ تراسی عید, عید کا تیسرا دن. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز کہ عید ملنا. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جو مفاتیح میں لکھی ہے شیخ عباس قمی نے, عمدہ لباس پہنے, خوشبو لگائے. یعنی وہی ہے کہ انسان عید کے دن جو وہ صاف ستھرا اپنا لباس بھی صاف ستھرا رکھے, اچھا لباس پہنے, عمدہ لباس پہنے اور خوشبو بھی لگائے. اچھا ایک چیز جو پہلے آنی تھی وہ اب آ رہی ہے. ایک نقطہ جو آخر میں, وہ ایک نقطہ ایک رہ گیا وہ آخر میں بیان کروں گا. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8 یا 9 7 8 ہو گئی ہوں گے 8. ہاں اچھا لباس اچھا پہنے. پھر ہے عید کی نماز سے نماز عید سے پہلے دن کا آغاز افطار سے کریں. افطار یعنی کیا مطلب؟ یہاں پر کچھ کھا لیں,
نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے جا رہا ہے تو کچھ کھا لے، اس میں کھجور مٹھائی وغیرہ ہے۔ اب دیکھیں شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے کیا ہیں، انہوں نے خاص جملہ لکھا ہے، وہ اہم جملہ ہے کہ انسان جب کچھ کھا رہا ہے، افطار اگر یہاں پہ لوگ کہ افطار تو مولانا افطار تو ہوتا ہی نہیں، افطار تو مغرب کے بعد ہوتا ہے۔ افطار کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، کچھ کھا کر جائے، کھجور مٹھائی کچھ چیز کھائے اور پھر عید کی نماز۔ پھر اس کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں، شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ افطار میں تھوڑی سی، جب وہ کچھ کھا رہا ہے تو تھوڑی سی خاک شفا کھائے تو وہ اگر یہ کام کرے گا تو کیا ہوگا، کئی بیماریوں سے شفا کا موجب ہے۔ یعنی معمولی سی چھوٹی سی، کہتے ہیں بہت معمولی سی خاکی شفا ہے تو بھی زبان پہ رکھ لے، تاکہ یہ کیا کرو، یہ خاکی شفا کا کیا فائدہ ہوگا، کئی بیماریوں سے دوری کا سبب ہے، انسان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اچھا اب یہاں پہ بھی دیکھیں شفا انہوں نے لے کے خاکی شفا، تو خاکی شفا کس سے تعلق رکھتی ہے، امام حسین السلام سے۔ یعنی آپ دیکھیں، یعنی عید کے دن کے اندر بھی ہم اپنے امام سے جدا نہیں ہیں۔ کئی امام کی پیاس کو یاد کریں، زیارت نامہ پڑھیں، دعا ندبہ پڑھیں، خاک شفا کا استعمال کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے، عید کے دن بھی آپ کی نگاہ اپنے امام پر ہونی چاہیے۔ بتا رہے عید کے دن یہ کام انجام دینا ہے، تو یہ کام جب انسان انجام دے گا۔ اچھا اب یہاں پہ میں اور آخری چیز ایک بیان کر کے پھر تھوڑا سا ٹوٹل خلاصہ کر دوں گا۔ آخری چیز کیا ہے، وہ یہ کہ خواتین حجاب کا خیال کریں، جو بہت اہم مسئلہ ہے معاشرے کے لحاظ سے، کیونکہ خواتین بھی اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جیسے بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے 8 ربیع الاول کا دن ختم ہوتا ہے نا، تو لوگ سمجھتے ہیں ہم آزاد ہو گئے، اب ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو خیال کرتے ہیں، یعنی جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے 2.25 مہینے حجاب بہت کر لیا، 2.25 مہینے ہم نے عزاداری بہت کر لی، 2.25 مہینے ہم نے نمازیں پڑھ لی، 2.25 مہینے ہم اب پابند، یہ ان کے لیے ہے۔ یعنی جو اپنے آپ کو پابند رکھا، جنہوں نے پابند ان مہینوں میں بھی اپنے آپ کو پابند نہیں رکھا، ان کے لیے تو کوئی ویسی نہیں گفتگو نہیں ہماری۔ یعنی اب جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ ان کے لیے کر رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ 2.25 مہینے ہم نے بہت حجاب کر لیا، یعنی وہ اپنے آپ کو آپ دیکھیں ایسے عادات سمجھتے ہیں کہ جیسے ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کو کوئی قید کر دیا تھا۔ بالکل ماہ رمضان المبارک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ 1 مہینہ روزہ رکھنے کے بعد عید کے دن تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ انہوں نے رکھے تھے روزے۔ اچھا یہ لوگ تھے جنہوں نے روزہ رکھے تھے، یہ تھے 2 دن پہلے، تو یعنی اپنے آپ میں اتنی کیفیت تبدیل ہو جاتی بعض اوقات کہ ایسا لگتا نہیں کہ روزے انہوں نے رکھے تھے، نمازیں انہوں نے، یعنی اپنے آپ کو اتنا بے حجاب کر دیتے ہیں، بے حجاب میں گھومتے ہیں یا دین کا خیال نہیں کرتے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں، خواتین کیونکہ آپ کو معلوم ہے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے اور ان کی ایک اہم ذمہ داری ہے، تو خصوصاً عید ملنے میں نامحرم محرم کا خیال کریں، خصوصاً یہ معلوم کریں کہ نامحرم کون ہے۔ بہت سی چیزیں شاید ابھی بھی لوگوں کے علم میں نہیں ہے کہ محرم کون ہے اور نامحرم کون ہے، تو یہ معلوم کریں۔ کس سے حجاب کرنا ہے، سب سے پہلا مرحلہ آئے گا، کتنا حجاب کرنا ہے یہ دوسرا مرحلہ آئے گا۔ تو یہ تمام چیزیں معلوم کرنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ حجاب کے مرحلے میں داخل ہوں گی کہ حجاب کن سے کرنا ہے، کن سے حجاب نہیں کرنا، حجاب کتنا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ معلومات حاصل کر لیں، فقہی اعتبار سے جو مسائل ہیں وہ میں ایسے واجب مسئلہ فقہی بتا دیتا ہوں جو ثانی صاحب کا ہے، تمام شرائط کے ساتھ کہ عورت اپنے اتنا یہاں تک ہاتھ کھلا رکھ سکتی ہے، یعنی یہ ہاتھ کلائی کے تک، باقی تمام حجاب ہے، اور چہرہ اتنا کھلا رکھتی ہے، وہ ان تمام شرائط کے ساتھ جو آغا سستانی نے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی جو بال وغیرہ اگر نظر آئیں تو یہ حرام شمار ہوں گے۔ تو اب خواتین کی جو اہم ذمہ داری ان تمام چیزوں میں آپ دیکھیں، عید ملنے کے بعد یعنی رمضان ختم ہوتا ہے تو بعض جگہ دیکھا گیا ہے، بہت ساری چیز دیکھی گئی ہیں کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ہم ایک قید میں تھے اور ہمیں اب آزاد کر دیا، اب محرم تک ہمارے پاس کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو پابندیاں اپنے اوپر، میں نے عرض کیا، جو پابندیاں اپنے اوپر سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ پابندی ہے، جو ماہ رمضان المبارک کا بھی احترام نہ کرے، خدا کے حکم کا احترام نہ کرے، مثال کے طور پہ کوئی بھی احترام نہ کرے، یہ ان کے لیے بات نہیں ہے۔ یہ ان کی بات ہے کہ جو احترام کرے گا تو اپنے آپ کو آزاد سمجھے کہ اب تو رمضان چلے گیا، اب تو ہم آزاد ہیں، اب تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اب آرام سے محرم تک کوئی ہمیں فکر نہیں ہے، نہ میرا محرم کی فکر نہیں ہے، حجاب کی فکر نہیں ہے، اب ہم آزاد ہیں جیسے دل چاہ رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کتنی چیزیں ہو گئیں، 10 چیزیں میرے خیال ہو گئی ہیں۔ تو 10 اہم کام
مومن و مومن کے گھرانے میں ہونی چاہیے. کم از کم یہ ہو سکتا ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, کوئی اہل علم اور بھی بتا دے. کم از کم یہ 10 کام ہو کہ جس میں یہ تمام چیزیں ہوں کہ خواتین کس طرح حجاب کریں. اب آئیے, یہ ہو گیا ایک سرسری سا درس کے حوالے سے. اب اگر آپ دیکھیں اس کے اندر کہ 10 چیزیں جو ہم نے بیان کی ہیں کہ انسان عید کا دن کس طرح گزارے. اطاعت الہی سے دن کا آغاز ہوگا, دوسروں کی مدد ہوگی, فطرہ ہوگا, پھر خدا کی بارگاہ میں عید کی نماز ہے, زیارت وارثہ ہے, امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا ہے, عید تقسیم کرنا ہے, یہ بھی محبت ہے, محبت کا اظہار کرنا ہے, گھر والوں سے عید ملنا ہے. اس کے بعد کیا ہے, عمدہ لباس پہننے, خوشبو لگانا ہے, اور اس کے بعد نماز عید سے پہلے جو ہے وہ انسان افطار کرے, یعنی کچھ کھا لے. اس میں بھی کھا کے شفا, اگر تھوڑی سی کھا کے شفا کھائے گا تو اس کو کیا فائدہ پہنچے گا. تو اور اس کے بعد جو بیماری سے محفوظ رہے گا. اور آخری یہ تھا, خواتین باحجاب رہے, اپنے حجاب کا خیال کریں. یہ بھول نہ جائیں کہ یہ حجاب جو ہم نے اگر ابھی شروع کیا ہے تو یہ تحیات ہے. تعجب کب ہوتا ہے, میں پوری روایت نہیں سنا رہا, آپ لوگوں نے بھی اعلان سنا ہوگا, قبرستان تو ہر خواتین نہیں جاتی یا جاتی ہیں نہیں معلوم, خیر آپ تو جانے لگے, ورنہ ایک زمانہ تھا کہ بہرحال جب کسی خاتون کا انتقال ہوتا ہے تو ایک اعلان ہوتا ہے. کیا اعلان ہوتا ہے جی؟ نہیں, یہ اعلان نہیں ہوتا. یہ اعلان ہوتا ہے کہ وہ آپ حضرات, ہاں, کہ جو نامحرم ہے وہ چلے جائیں اور محرم حضرات صرف یہاں پر رہیں جو ان کا چہرہ دیکھ سکے, مثال کے طور. تو یہ روایت ہے, میں کبھی بیان کروں گا کہ فرشتے کون سے مقامات پہ ہنستے ہیں. ایک روایت ہے پیغمبر کی معراج کی, 3 مقامات ہیں جہاں پہ فرشتے ہنستے ہیں اور 3 مقامات ہیں جہاں فرشتے روتے ہیں. ان ہنسنے والا ایک جو مقام ہے وہ یہ کہ جب یہ اعلان کوئی کرتا ہے کہ آپ حضرات جو ہے وہ نامحرم چلے جائیے, اب جو ہے وہ محرم حضرات کھڑے رہیے. تو یہ فرشتے ہنستے ہیں اس بات کے اوپر ہے کہ تعجب کرتے ہنستے ہیں کہ ساری زندگی نامحرم میں رہی تو کوئی ٹینشن ہی نہیں, اس وقت کسی نے کچھ نہیں ٹوکا. کہ آپ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, اب کوئی نہ دیکھنے والا ہے, قبر میں جانا ہے, اس کے بعد ختم, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے صرف. اور اس وقت یہ اعلان ہو رہا ہے پھر کہ جو ہے وہ نامحرم ہٹ جائیے, محرم کہ یہ تعجب ہنستے فرشتے اس کے اوپر جب یہ اعلان ہوتا ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہاں پر یہی ہے کہ یہ حجاب بہت اہم ہے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ مزید گفتگو نہیں ہو سکتی.